بالکل، یہ تو جو مفتی صاحب نے فرمایا اور اصول ضابطہ اور سب چیزیں بیان کر دی. کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو یہ ان میں سے چند باتیں تو وہ پھر غیر ضروری ہو جاتی ہیں. جس طرح سوسائٹیز ہیں، گھر میں کچھ پکانا تو اس کی خوشبو، اس کے گھر اور زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے تو کیا کریں بھائی. مقصد یہ ہے کہ ہم تو ان کے حال سے واقف نہیں ہیں، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. بالکل جس کے ساتھ دیوار جڑی ہے، اس کنکریٹ نے اتنی دیواریں تعلقات میں بھی کھڑی کر دی ہیں کہ ہم تو احوال سے ہی واقف نہیں ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. وہاں تو شاہ جی کی آپ کی اجازت سے وہاں تو المیہ ایسے ہوئے کہ ایک ایسے بنگلے کے اندر میت ہو گئی اور دوسرے گھر والوں کو پتہ چار چار دن پڑی رہے، پتہ نہ چلے. تو اب وہاں کیا کریں، حال سے ہی ہم واقف نہیں ہیں. جی تسلیم بھائی، یہ بڑے شہروں میں تو خیر یہ مسائل ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن دیہاتوں میں آج بھی اخلاقیات باقی ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں. خبر ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنی مبادی اخلاقیات سے کٹ جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو آخری اشارہ قبلہ نے فرمایا نا، اس میں جہاں آج لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں یا فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، وہاں پرائیویسی جو ہے نا وہ بہت لازم ہے، وہاں ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے. لیکن ایک بات جو سمجھنے والی ہے اور کبھی کبھی یہ خیال پیدا بھی ہوتا ہے کہ آپ تو اچھا کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا دوسرا جو پڑوسی ہے، جو ہمسایہ ہے، اس کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں یا آپ اسے بد اخلاق ہونے سے تعبیر کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ہم کبھی کبھی کسی ایسے فیصلے پہ پہنچ آتے ہیں، اگر وہ اچھا نہیں کرے گا تو میں بھی اچھا نہیں کروں گا، وہ اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا. تو اس حوالے سے اگر سیرت طیبہ کا، نبی اکرم کی ذات کا، آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں تو آپ نے تو ہمیں یہی درس دیا ہے کہ یہ جو اخلاقیات ہے نا، یہ دو رویہ نہیں، یہ ون وے ٹریفک ہے نا. یعنی کوئی اچھا کرے گا تو آپ اچھا کریں گے، یہ تو تجارت ہے، یہ تو بزنس ہے. وہ تو ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ اچھا نہ کرے اور آپ اچھا کریں. سل من کا تعاقہ، یعنی وہ آپ سے تعلق توڑے اور آپ اسے تعلق جوڑیں. یہ اسلام بنیادی طور پہ چاہتا ہے. وہ زیادتی کرے، آپ پھر بھی اچھا سلوک آپ اسے معاف کریں. وہ آپ کو محروم کرتا ہے تو آپ اسے عطا کریں. یہ تو نبی اکرم نے کر کے دکھایا ہے نا. یہ تو ایسی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ ایک مشہور حدیث ہے اور یہ سیرت کا واقعہ ہے اور اس کی طرف عمومی اشارہ کیا جاتا ہے حضور والا، اور درایتاً یہ درست ہے. روایتاً بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک وہ مشرکہ خاتون تھی جو نبی اکرم کے رستے میں کوڑا ڈالا کرتی تھی، رستے میں ہوتا تھا. اور یہ درایتاً اس لیے درست ہے کہ جو پتھر مار سکتے ہیں وہ کوڑا نہیں پھینک سکتے. یہ تو چھوٹی سی بات ہے. اوجڑی رکھ سکتے. تو نبی اکرم علیہ تحیۃ والسلام ایک دن دیکھا کہ وہ واقعہ نہیں ہوا تو آپ نے پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ وہ بیمار ہے. تو نبی اکرم گھر تشریف لے گئے. اب اسے یوں لگا کہ جان نثاروں کے ساتھ، فداکاروں کے ساتھ محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آج بے موت ہی مر جاؤں گی، آج تو مجھے نہیں چھوڑیں گے. لیکن نبی اکرم نے دعا بھی دی، نبی اکرم نے دوا بھی دی. تو پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ جانے سے پہلے وہ رسول اکرم کے دامن سے لپٹ کر اس نے کلمہ پڑھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی اچھا نہیں ہے تو آپ نے پھر بھی صبر کا، عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا ہے، ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. اور جب آپ اذیت کو برداشت کرتے ہیں، وہ آپ کے مال کی ہو، جان کی ہو یا عزت کی ہو، آپ کے بے آبرو ہونے کی ہو، تو اس پہ میرا رب آپ کو اجر عطا فرماتا ہے. اور پھر آپ اگر اچھے پڑوسی ہیں تو آپ کا کام ہے اصلاح کرنا. آپ اس کے لیے بہتری کی تجاویز سامنے لائیں، اپنے عمل سے ثابت کیجئے. کچھ لوگوں کے سامنے قبلہ جب یہ بات رکھی جاتی ہے، یا میرے سامنے بھی یا کچھ اور چند لوگوں کے سامنے رکھی جائے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی نبی پاک سے وہ تو رحمت للعالمین ہے، آپ ان کا واقعہ ہمیں سنا رہے ہیں، ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے. یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. یہ تو آپ صرف کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، سرکار کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تسلیم بھائی، میں تو بولدا نہیں تو میں اگوں کی کراں. تسلیم بھائی، جناب آدم و عیسیٰ تک، جناب آدم سے عیسیٰ تک کوئی بھی رسول اللہ کی طرح نہیں ہوتا. بے شک صحابہ کرام یا اہل بیت میں کوئی نہیں ہو سکتا، بے شک اولیاء میں تابعین میں کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اسوہ حسنہ اس لیے بتایا گیا کہ کچھ نہ کچھ تو اس جیسا کرنا چاہیے نا. نبی اکرم کے نقش قدم پہ تو چلنا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم اس جیسے تو نہیں ہو سکتے، نبی اکرم جیسے تو نہیں ہو سکتے، یہ ممکن ہی نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں، اللہ کا منشا ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے درمیان 63 سال کے لیے مستعار اللہ نے بھیجا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اپنا محبوب دینا. اپنا محبوب دیا ہے تو کس لیے دیا؟ صرف فضائل بیان کرنے کے لیے. نبی اکرم نے جو کچھ اپنی سیرت سے
آج غزوہ بدر کا بھی دن ابھی گزرا ہے، جی ہاں۔ 17 رمضان، جی ہاں۔ نبی اکرم نے اس دن بھی کیا ثابت کیا ہے کہ کتنا مشکل ہے میرے نقش قدم پہ چلنا، لیکن جو چلے گا میرا رب اسے اجر عطا فرمائے بے گا۔ شک، بے تو شک۔ آپ کی ذات جیسا ہو بہو بننا نہ اللہ کی منشا ہے نہ یہ ممکن اور ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے۔ ان کے نقش قدم ان کے پر نقش چلیں۔ قدم پہ چلنے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ میرا رب بھی بلکہ دنیا والے بھی 33% پہ پاس کر دیتے ہیں، کہاں اللہ 100% چاہتا ہے، لیکن اتنا تو بندہ کرے، دامن خالی لے کے جائیں گے تو پھر کیا واہ جی ہوگا؟ واہ، بسم اللہ۔